پوری حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت نہیں ہے وہ تمام حدیث کی کتابوں سے جاہل ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں. صحابہ کرام کے گھر گھر میں نبی کا ذکر ہوا کرتا، یہ حدیث پاک کی کتاب کے اندر موجود ہے. اور نبی کا ذکر کرنا یہی تو میلاد ہے، نبی کے آنے کی خوشی منانا یہی تو میلاد ہے. قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اسی کے متعلق کچھ دیر بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا. لیکن آئیے اس سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شاعر نے کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. ایمان کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو. جس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی الفت و محبت نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دین کو ہم تک کوئی اگر لایا، کوئی پہنچایا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم خدا کو کیا جانتے اگر ہمارے نبی ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے؟ ہم نماز کو کیسے جانتے اگر ہمارے نبی ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے؟ ہم حج و زکوٰۃ کو کیا جانتے اگر ہمارے نبی ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جتنی نعمتیں ہمیں رب کی طرف سے ملی ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، نبی کے آنے کی وجہ سے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تب جا کر ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی. تو جس کے آنے سے ہمیں ایمان ملا اس آنے کی خوشی بھلا ہم کیوں نہ منائیں. اس لیے ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہمیشہ مناتے رہنا چاہیے. اور قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے لوگوں اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرتے رہو، اللہ کی نعمت کا چرچا کرتے رہو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت عطا فرمائے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. چرچا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے بیان کیے گئے ہیں. اگر کوئی کسی کو نعمت ملے تو جا کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کی نماز ادا کرنا، یہ بھی اس کے شکر کا ایک طریقہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کریں، یہ بھی اس کے شکر کا ایک طریقہ ہے. کیونکہ محفل میلاد پاک میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، اس کی شریعت کی باتیں لوگوں تک بتائی جاتی ہیں. وہ لوگ بڑے نادان ہیں جو ایسی محفلوں سے منع کرتے ہیں، ایسی محفلوں کو شرک و کفر تک کا دھکا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جب بھی رب کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرتے رہو. اور قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اور ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان مومنوں پر کیا ہے. اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے. اگر ہم اور آپ جان جائیں کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو سمجھیے اس پر ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے. یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ دولت دے دے، یہ بھی اس کی نعمت ہے. اولاد دے دے،
یہ بھی اس کی نعمت ہے، جنت دے دے یہ بھی اس کی نعمت ہے، نوکری دے دے یہ بھی اس کی نعمت ہے، یہ تمام نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت قرآن نے کیا کہا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے سب سے بڑا احسان جو ایمان والوں پر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کو اپنا حبیب محمد رسول اللہ دے دیا۔ اللہ کا رسول، یہ اللہ نے اپنے نبی کو جو بھیجا، یہ اپنا سب سے بڑا احسان بتایا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب عطا کر دیا۔ اب سوچئے ذرا کہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں پا کر جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو سب سے بڑی نعمت پا کر ہم کبھی نبی کا ذکر ہی نہ کریں، کبھی نبی کی تعظیم ہی نہ کریں، کبھی نبی کی محفل ہی قائم نہ کریں، یہ کیسا اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا؟ لہٰذا اگر اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنا ہے تو اس سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، نبی کا چرچا کر کے، نبی پر درود و سلام بھیج کر کے، نبی کی زندگی کے حالات کو پڑھ کر کے، لوگوں کو سنا کر کے۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچیوں کو بیٹھا کر کے اپنے اپنے گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کبھی حسن کا ذکر کیا کرتے تھے، کبھی اخلاق حسنہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کبھی آپ کی تشریف آوری کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی ہر گھر میں میلاد ہوتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں۔ پوری حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت نہیں ہے وہ تمام حدیث کی کتابوں سے جاہل ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے گھر گھر میں نبی کا ذکر ہوا کرتا، یہ حدیث پاک کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور نبی کا ذکر کرنا یہی تو میلاد ہے، نبی کے آنے کی خوشی منانا یہی تو میلاد ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو لوگوں تک پہنچانا یہی میلاد ہے، شریعت کے حکم کو لوگوں تک بتانا یہی میلاد ہے، اور لوگوں کے پاس شریعت کو سیکھنے کا دوسرا کیا ذریعہ ہے؟ ہر کوئی مدرسے میں جا کر پڑھ نہیں سکتا ہے، تو اور لوگ جو مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں ان تک شریعت کی باتوں کو کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ یا تو جمعہ کی تقریر کے ذریعے، یا محفل میلاد پاک کے ذریعے، یا کبھی کبھی 2 سال 4 سال میں کسی جلسے جلوس کے ذریعے، یہی لوگوں تک شریعت کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور لوگوں نے نہ جانے کہاں سے اسے ناجائز کا فتویٰ دے کر کے میلاد پاک کو شرک تک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال آئیے کچھ اور ضروری باتیں میں آپ کے گوشگوار کروں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تذکرہ چل رہا ہے اللہ کی نعمت کا، اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، اللہ کی نعمت کیا ہے، اللہ کا رزق کیا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم سب اللہ سے رزق مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں بہتر رزق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نعمت عطا فرما، رزق عطا فرما۔ ہمارے ذہن میں نعمت صرف روپیہ پیسہ مال و دولت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے رزق مانگتے ہیں یعنی ہمیں دولت دے دے، ہمیں خوشحال کر دے۔ مفسرین کرام غور سے سنیے آپ لوگ، بڑی بہت ہی باریک بات میں آپ کو قرآن پاک کی بتانے جا رہا ہوں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ دھن دولت روپیہ پیسہ اللہ کی سب سے ادنا نعمت ہے، سب سے چھوٹی نعمت کا نام ہے روپیہ پیسہ دھن دولت۔ تو اگر یہ سب سے چھوٹی نعمت ہے تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت اور رزق کے بہت سے درجے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ ایک شخص جس نے بے شمار دولت کمائی، بے شمار روپیہ کمایا، اس کے پاس بہت دولت ہے، بہت دولت ہے، اور اس وہ بیمار ہے، نہ چل پا رہا ہے، نہ کھا پا رہا ہے، نہ سو پا رہا ہے، نہ سکون مل رہا ہے، نہ نیند آ رہی ہے، تو اب کہنے والے کہیں گے اس دھن دولت سے کیا فائدہ جب صحت ہی نہیں ہے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اس کے حق میں وہ روپیہ پیسہ کس کام کا جب وہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل کر سکتا؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس روپے پیسے سے بڑھ کر کے اگر کوئی نعمت ہے تو اچھی صحت ہے، یہ تندرستی ہے،
پتہ یہ چلا کہ یہ تندرستی اور یہ صحت یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اللہ کی نعمت۔ اور آگے بڑھیے، اس سے بڑی نعمت میں بتاؤں، اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، اچھا ہٹھا کٹھا تندرست ہو، صحت مند بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی دولت سے محروم کر دے، اسے اولاد نہ دے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس دھن دولت کا کیا فائدہ، اس تندرستی کا کیا فائدہ، اس طاقت کا کیا فائدہ جب ایک اولاد اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ دھن دولت سے بڑھ کر کے رزق تندرستی ہے، اور اس سے بڑی رزق جو ہے اولاد کی نعمت ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف روپیہ پیسہ رزق ہے، صرف روپیہ پیسہ دولت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی جتنی چیزیں ہیں سب رزق میں شمار ہوتی ہیں۔ یہی ہوا چل رہی ہے، بند ہو جاتی ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ بارش ہو رہی ہے، بند ہو جاتی ہے چند دن کے لیے، کسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ہوا بھی اللہ کا رزق ہے، یہ پانی بھی اللہ کا رزق ہے۔ ہمارے لیے بے شمار چیزیں ہیں۔ کن کن نعمتوں کا میں چرچا کروں؟ سب سے بڑی نعمت میں آپ کو آج بتا دوں کہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا رزق کیا ہے انسان کے لیے؟ بتاؤں؟ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ درود پاک پڑھیے تو میں بتاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ساری نعمتیں چھوٹی ہیں، سب سے بڑی نعمت اگر مومن کے لیے کوئی ہے تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ اللہ جس بندے سے راضی ہو جائے، سب گویا کہ اس نے سب سے بڑی دولت حاصل کر لی۔ اللہ کی رضا جس کو مل جائے، اللہ کی خوشنودی جسے مل جائے، سب سے بڑی دولت اسے مل گئی۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ ہمیں وہ نعمت ملی یا نہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ یہ رزق کی تنگی یہ اللہ کے ناخوش ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کا بیمار ہونا یہ اللہ کے ناخوش ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کو پریشانیوں میں مبتلا ہونا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے خوش ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اسے اپنی عبادت کی توفیق دے دے۔ آمین۔ جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اپنی عبادت کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بہت بہادر ہو گئے، نہیں، اللہ نے آپ کو موقع ہی نہیں دیا، نماز نے آپ کے قربت کو پسند ہی نہیں کیا، آپ نماز چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کی بندگی نماز نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے نماز نہیں چھوڑا، نماز نے ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی فقہائے کرام کا قول ہے، کسی کو یہ نہ کہو کہ اس نے نماز چھوڑ دیا، بلکہ اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ نماز نے فلاں کو چھوڑ دیا۔ یہ ہماری محرومی ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ سمجھیں کہ محروم ہیں ہم ایسی اللہ کے شکر سے۔ تو اللہ کا شکر ہمیں کرنا ہے، تو اس کی سب سے بڑی کڑی وہی ہے جو حضرت نے بتایا کہ نماز سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کو نماز کی دولت مل گئی اسے سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کا پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر میں ایک نعمت عطا کی ہے جس کے شکرانے کے طور پر یہ محفل میلاد پاک کا انعقاد ہوا۔ اللہ کے شکر کی محفل، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ، ہم پانی پیتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ، اگر کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے الفاظ اللہ کے شکر کے طور پر ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اور بولتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور آگے بڑھاتا رہوں گا۔
اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو اس کی بے شمار نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی سکون، سب سے بڑی نعمت جو ہے انسان سکون کی زندگی گزار لے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی رزق ہے تو انسان سکون سے کھا کر کے چین کی نیند سو لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ برکت نہ ڈالے تو بے پناہ دولت ہوتے ہوئے بھی آدمی بے چینی کی عالم میں پوری رات گزار دیتا ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ تو دولت کا کم ہونا، یہ زیادہ ہونا، یہ سکون کی دلیل نہیں ہے۔ سکون یہی ہے کہ اللہ اگر برکت دے دیتا ہے تو تھوڑی سی رزق میں ہی اسے تسلی مل جاتی ہے، اسے سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ حرام رزق سے بچ کر کے جو اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے وہی کامیاب ہے۔ اور حرام رزق جو لوگ طلب کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا دخل انسان کی لالچ کا ہوتا ہے۔ لالچ انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہوتی ہے کہ جب وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو حرام و حلال کی تمیز بندہ بھول جاتا ہے۔ لالچ ہی کے نتیجے میں انسان حرام کام کرتا ہے، لالچ ہی کے نتیجے میں انسان غلط طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ زیادہ دولت حاصل کرنے ہی کے نتیجے میں انسان سود خور ہوتا ہے، جواری ہوتا ہے، دوسرے کا مال ہڑپتا ہے، دوسرے کا حق ہڑپتا ہے۔ یہ صرف اور صرف لالچ کے نتیجے میں ہوتا ہے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرص سے دور رہو، لالچ سے دور رہو۔ جو بندہ لالچ سے دور رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارے گا وہی حلال کی طرف اس کا دل مائل ہوگا، حرام سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، بس یہی واقعہ سنا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص لالچی تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا، حضور میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے، اس لیے آپ نے انکار نہیں کیا، اس کو اپنی صحبت اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ شخص ان کے ساتھ رہنے لگا، دونوں سفر میں جا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی جا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیوں کا ذکر آتا ہے کہ 3 روٹیاں تھیں۔ ایک جگہ بھوک لگی، دونوں حضرات بیٹھ کر کے ایک ایک روٹی ان دونوں نے کھا لیا۔ اب ایک روٹی بچ گئی۔ دیکھیے لالچ کس طرح سے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر اس کو چھوڑ کر کے کسی حاجت سے دوسری جگہ چلے گئے۔ اس شخص کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ سفر لمبا ہے، کہیں آگے چل کر کے اور بھوک لگ گئی تو صرف یہی ایک روٹی ہے اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو اس لالچ میں اس نے اس روٹی کو بھی کھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، چلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اب تو وہ کھا چکا تھا، اس نے جھوٹ بولا اور اس نے کہا حضرت ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ وہ روٹی کیا ہوئی، جھوٹ بول دیا۔ تو وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، غیب جاننے والے تھے، ان کو تو علم تھا ہی، کسی نے کھایا ہے لیکن آپ نے ظاہر نہیں کیا۔ آپ نے کہا اس کو معجزہ دکھاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں۔ چلتے چلتے دونوں آگے گئے، ایک بکری کا بچہ تھا اور بکری بھی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے کو لے آؤ۔ بکری کے بچے کو لایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ذبح کیا، اسے پکایا اور دونوں مل کر کے کھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اور آپ کا معجزہ تھا، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد بکری کے بچے کی ہڈیاں اکٹھا کر کے آپ نے قم بإذن اللہ کہا، اے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔
تو وہ بکری کا بچہ پھر زندہ ہو کر اپنے ماں کے پاس چلا گیا۔ جب یہ معجزہ دکھا دیا عیسیٰ علیہ السلام نے تو پھر اس شخص سے پوچھا کہ یہ بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے، کیا ہوئی؟ اب اس کو تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی طاقتور ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن اس نے پھر چھپا کر کے جھوٹ بول دیا اور اس نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، ایک ندی آئی، اب اس کو پار کرنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے اس پار چلے گئے۔ عام طور پر انسان پانی کے اوپر چل نہیں سکتا، لیکن وہ پیغمبر تھے، اللہ نے انہیں طاقت دیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ چلتے چلے گئے تو آپ کے برکت سے وہ ابھی نہیں ڈوبا، وہ بھی اسی کے اوپر پانی کے اوپر چلتے ہوئے چلا گیا۔ جب اس پار پہنچے تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے اب اس کو سچ بول دینا چاہیے، لیکن جب اس پار پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ورنہ تو اس پانی کے اندر ڈوب جاتا، اب بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ تو اس نے پھر جھوٹ بولا اور کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ روٹی کہاں گئی، جھوٹ بول دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے اندر لالچ بہت زیادہ ہے۔ چلتے چلتے ایک ریت کی زمین ملی، ریتیلی زمین ملی، وہاں آپ نے کچھ ریت اکٹھا کیا، ڈھیر اکٹھا کیا اور آپ نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا کہ وہ پورا کا پورا ریت سونا بن گیا۔ اب وہ سونا بن گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، 3 جگہ ڈھیر لگایا اور کہا کہ اس میں سے ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا ہے اور ایک حصہ اس کا ہے جس کے پاس وہ روٹی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھیے، ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا ہے اور یہ تیسرا حصہ اس کا ہے جو اس روٹی کے بارے میں جانتا ہے۔ تو فوراً بول دیا حضرت میں جھوٹ بول رہا تھا، وہ روٹی میں نہیں کھائی۔ اب اس نے بتایا کہ حضرت وہ روٹی میں ہی کھایا، مجھ کو معلوم ہے وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو سچ بولا ہے، جا یہ تینوں حصہ تیرا ہے، تو لے کر جا، اب میری صحبت میں تو نہیں رہ سکتا۔ اس کو اپنی صحبت سے الگ کر دیا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیشہ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ جن کی عادتیں بری ہیں، جن کی خصلتیں گندی ہیں، جو جھوٹ کے عادی ہیں، جو لالچی ہیں، جو غیبت کرنے والے ہیں، جو حسد کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، گویا کہ جو بری عادتیں ہیں، جن کے اندر یہ عادتیں ہوں، معلوم ہو جائے، ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ یہی ہمارا اصول ہے۔ تو اب وہ شخص لے کر کے چلا گیا۔ اب تو لالچی تھا، اسے کیا پتا تھا کہ نبی کی صحبت کی برکت کیا ہے۔ وہ تینوں حصہ سونے کا لیا اور لے کر کے چلتا بنا۔ چلتے چلتے صحرا میں اس کے اوپر 2 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو ان 2 ڈاکوؤں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور چاہا کہ اس کو قتل کر دیں۔ اس نے کہا کہ ارے بھائی قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، سونے کے لیے نا، تو مجھے قتل نہ کرو، ایسا کرو کہ اس حصہ کر لیا جائے، تم بھی کچھ لے لو ہم بھی کچھ لے لیں۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات اچھی ہے، قتل سے تو بہتر ہی ہے، کچھ نہ کچھ سونا مل جائے گا۔ تینوں نے ایک ایک حصہ اپنا اپنا لے لیا۔ تینوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ 3 کے تعمیر ادب کے اندر یہیں سے واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تینوں آگے چلتے رہے اور چلتے چلتے ان لوگوں کو بھوک لگی۔ جب بھوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی جائے شہر سے کھانا خرید کر کے لے آئے اور ہم لوگ بیٹھ کر کے کھائیں۔ اب دیکھیے پھر یہاں سے لالچ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ شخص گیا کھانا لینے کے لیے تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ یہ حصہ کیوں لگوانا،
کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، ان دونوں کو کھانا کھلا دوں گا، وہ دونوں مر جائیں گے، پورا سونا میرا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر کے اس نے زہر خریدا اور کھانے میں زہر ملا دیا اور لے کر کے وہاں سے چلا۔ تو وہی ایک ہوشیار تو تھا نہیں، یہ دونوں بھی ہوشیار تھے۔ ان دونوں نے بھی پلان بنایا کہ 3 حصہ لگا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آنے والا جب آئے تو ہم لوگ مل کر کے اس کو پہلے قتل کر دیں۔ جب اس کو قتل کر دیں گے تو حصہ 2 ہی لگے گا، آدھا آدھا ہم لوگوں کا ہو جائے گا۔ تو ان کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو گئی۔ جب وہ کھانا لے کر کے آیا تو یہ دونوں کچھ بھی نہیں پوچھے، ڈائریکٹ اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو مار کر کے قتل کر دیا۔ اور جب ان دونوں کو قتل کر دیا، وہ دونوں مر گئے، تو اب چونکہ یہ لوگ بھوکے تھے تو اس کھانے کو بیٹھ کر کے بھر پیٹ کھائے، اور جب کھانا کھائے تو اس کھانے میں کیا تھا؟ زہر تھا۔ تو کھانا کھا کر کے یہ دونوں بھی مر گئے، تینوں کے تینوں ختم ہو گئے، سونا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے واپس آئے، دیکھے کہ لاش یہیں پڑی ہوئی ہے، سونا یہیں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا ماجرا عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایسا ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ روایت ہم تک پہنچی۔ اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کسی کے دوسرے کے مال پر کبھی بری نظر نہیں رکھنی چاہیے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ کبھی دوسرے کا اگر آپ بغیر اس کی اجازت کے لے لیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ناحق لیا ہے، اور ناحق مال حرام ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے استعمال کیا تو آپ نے حرام استعمال کیا، اور یہی حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ تو 1 پیسہ ہو یا 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ ہو، اگر کسی غیر کا ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے، یہی ہمیں سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر نہ دیکھنے والا نہ دیکھ رہا ہو تو کسی طرح سے ہم لے لیں، نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جتنا اس نے اجازت دیا ہے اتنے پر زندگی صبر کے ساتھ اگر گزاریں گے تو دنیا میں چاہے جیسی بھی زندگی گزر جائے، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ یہاں پریشانی میں اگر جب پوری زندگی ختم ہو جائے تب بھی کوئی غم نہیں ہے، اگر آخرت سنور گئی، آخرت کو ہم نے درست کر لیا، آنے والی جو زندگی ہماری ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر اس کو ہم نے صحیح کر لیا تو یہ چند دن کی دنیا کی زندگی تو گزر جانی ہے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑی دولت ہو یا بے شمار دولت ہو، وہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے، ہمارے ساتھ صرف کفن کا ٹکڑا جائے گا، اس میں جیب نہیں ہوگی کہ ہم اس میں کچھ رکھ کر کے لے جائیں، بے جیب کا کفن ہوگا، 1 چونی بھی ہم رکھ کر کے جانے والے نہیں ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ دنیا کی تنگی کو دیکھ کر کے آخرت کو برباد کرنے کے لیے ناحق مال کسی کا ہڑپ کرنا یہ ایمان کی شان نہیں ہے، ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ایمان والوں کی شان یہی ہے کہ دنیا بنانا ہے تو بنائیں، لیکن حق کے ساتھ اور لالچ سے اپنے دل کو پاک کر کے اپنے رب اور اس کے رسول کی خوشنودی کو دیکھتے ہوئے جو کچھ ہم حاصل کریں گے اسی میں رب کی رضا ہے، اور رب اگر راضی ہے تو ہمیں سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اسی پر میں نے شروع کیا تھا اور اسی پر میں ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے، بندے سے خوش ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔